اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ رب کریم کے نام سے آغاز کرتے ہیں جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ اور پروردگار عالم اپنی کتاب میں سوال کرتا ہے کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں؟ خدا کا کرم ہے، خدا کا احسان ہے کہ اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں جو قرآن کی بہار کا مہینہ ہے، ہم سب کو قرآن کریم پر تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور انشاءاللہ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمارے قلوب کے نہ صرف قفل کھل جائیں بلکہ ہمارا قلب نورانی ہو جائے۔ جس سورے کا آج انتخاب کیا ہے وہ سورہ ہے کہ جس سورے کو ہم اس مہینے میں سب سے زیادہ پڑھتے ہیں، سورہ مبارکۃ قدر۔ اس سورے کے لیے ملتا ہے کہ یہ سورہ یا تو مکہ میں نازل ہوا ہے یا مدینے میں، لیکن مفسرین کے درمیان مشہور ہے کہ یہ مکی ہے۔ احتمال ہے کہ مدینے پر بھی ہے، لیکن دونوں چیزیں اس کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ اس کے تلاوت کے بارے میں روایات ملتی ہیں، اس کی فضیلت کے بارے میں جو روایات ملتی ہیں وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ جو شخص اس سورہ قدر کی تلاوت کرے گا تو اس شخص کو تو وہ اس شخص کی طرح ہوگا جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور شب قدر کو احیا کیا ہو۔ اور یہ بھی ملتا ہے کہ جو شخص امام محمد باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ انا انزلنا کو بلند آواز سے پڑھے، اور یقین جانیے یہ ایسی حدیث ہے جو ہمیں اس کی طرف اور متوجہ کر دیتی ہے کہ جو شخص بلند آواز میں سورہ قدر کو پڑھے وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے راہ خدا میں تلوار کھینچی اور جہاد کیا، اور جو شخص اسے آہستہ اور پنہا طور سے پڑھے وہ اس شخص کے مانند ہے جو راہ خدا میں اپنے خون میں لت پت ہو۔ اللہ اکبر! یعنی ہم جو مجاہدین کو دیکھ کر ان کی قسمت پر رشک کرتے کہ خدا نے کتنی بڑی توفیق عطا فرمائی ہے، امام باقر علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ سورہ قدر پڑھنا بلند آواز ہو یا خواہ آہستہ سے پڑھنا ہو، وہ شخص ایک مجاہد کی طرح ہو جاتا ہے۔ اس سورے کے بارے میں امیر کائنات اور امام صادق علیہ السلام ایک بہت ہی خوبصورت روایت پیش کرتے ہیں، اور مولا صادق علیہ السلام سے جو روایت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مومنین کی پیشانی سے روز قیامت سورہ قدر کا نور ظاہر ہوگا۔ اللہ اکبر! یعنی وہ دن کہ جب میں اور آپ پروردگار عالم کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب و کتاب لیا جائے گا، اس وقت ایک قاری سورہ قدر، ایک حامل سورہ قدر کی پیشانی سورہ قدر کے نور سے چمک رہی ہوگی۔ کتاب جامع احادیث میں آیت اللہ حسین بروجردی ایک روایت بیان فرماتے ہیں امام علی علیہ السلام سے کہ بیان ہوتا ہے کہ جو رات میں 100 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور سو جائے تو پروردگار اسے بہشت کا نظارہ کراتا ہے۔ امیر کائنات یہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک میوہ اور پھل ہوتا ہے، اور قرآن کا میوہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا خزانہ ہوتا ہے اور قرآن کا خزانہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا کوئی مددگار ہوتا ہے اور کمزوروں کا مددگار یہ سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کی عصمت و پاکیزگی ہوتی ہے اور مومنین کی عصمت و پاکیزگی سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کی آسانی ہوتی ہے اور مشکلات میں گھرے ہوئے شخص کی آسانی سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے اور قرآن کی زینت سورہ قدر ہے۔ ہر چیز کا ایک خیمہ ہوتا ہے، یعنی ایک جگہ، یعنی قرار پانے کی جگہ، اور عبادت گزاروں کا خیمہ سورہ قدر ہے۔ اور ہر چیز کی بشارت اور خوشخبری ہوتی ہے اور لوگوں کے لیے بشارت سورہ قدر ہے۔ اللہ اکبر! اتنا مختصر سا سورہ ہے لیکن کتنی فضیلتیں ہیں۔
لیکن آیت اللہ مکارم شرازی بیان فرماتے ہیں کہ واضح رہے کہ تمام فضیلتیں اس شخص کے لیے نہیں ہے کہ صرف اس کو پڑھ لے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کی حقیقتوں کو سمجھے، اس پر غور و فکر کرے، اس کے مضمون پر عمل کرے اور اس کی آیات کو اپنی زندگی میں عملی شکل دیتا ہو۔ اس سورے کو جیسے مولا کائنات بیان فرماتے ہیں کہ ایک مددگار سورہ ہے، تو اس سورے کے لیے ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ یہ سورہ وہ ہے کہ جس سے وضع حمل میں آسانی ہوتی ہے، اور اگر تنگی رزق کے لیے فجر کے بعد 10 مرتبہ پڑھا جائے تو رزق میں برکت عطا ہوتی ہے۔ اور کوئی شخص اگر اپنی خواہش کے مطابق اولاد چاہتا ہو، یعنی کہ وہ چاہتا ہو کہ بیٹا ہو یا بالخصوص بیٹی ہو، تو اس نیت سے اس سورے کو پڑھے تو خداوند تعالیٰ اس کی خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ یہ بھی ملتا ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے اگر سورہ توحید کے ساتھ سورہ قدر کو پڑھا جائے تو شیطان جتنا بھی زور لگا لے اس شخص سے گناہ نہیں کروا سکے گا۔ 360 بار اگر سورہ قدر کسی خاص حاجت کے لیے پڑھا جائے تو وہ حاجت ضرور قبول ہوتی ہے۔ یہ بھی روایت میں ملتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے اگر سورہ قدر پڑھی جائے تو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس حد تک معاف ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ شخص ابھی رحم مادر سے پیدا ہوا۔ واجب نماز میں جب یہ سورہ پڑھا جاتا ہے تو اس نمازی کے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے، اور ایک منادی کہتا ہے کہ دوبارہ نئے سرے سے اعمال شروع کر دے، کہ تیری نماز مقبول ہو گئی، تیرے گناہ معاف کر دیے گئے اور تیری دعا مستجاب ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ سورہ مبارکۃ القدر کتنا عظیم سورہ ہے۔ اس کی عظمت شاید اس وجہ سے کہ یہ اس رات کا ذکر کرتا ہے، لیکن اتنا مختصر سا ذکر لیلۃ القدر کا اس سورے میں ہے، تو وہ مختصر سے ذکر کی وجہ سے یہ سورے کی عظمت اتنی بڑھ گئی ہے، تو سوچے کہ وہ عظیم رات کتنی عظیم ہوگی جس کا ذکر یہ سورہ کر رہا ہے۔ آغاز کرتے ہیں، پروردگار عالم ہماری مدد فرمائے۔ سورہ قدر کے بارے میں 5 آیات جو اس سورے کی ہیں، کہ اس میں قرآن بیان فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس کا شب قدر میں نزول وہی شب جس میں انسانوں کی سرنوشت اور مقدرات کی تعین ہوتا ہے۔ یہ اس عظیم آسمانی کتاب کے سرنوشت ساز ہونے کی ایک اور دلیل ہے۔ یعنی اس رات کو، یہ ایسی رات ہے جس میں مقدرات لکھے جاتے ہیں، انسانوں کی سرنوشت کے بارے میں لکھا جاتا ہے، تو یہ کتاب اس رات کو آنا، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کو اس کی زندگی کا پورا پروگرام دیتی ہے۔ سرنوشت ساز کتاب ہے یہ قرآن، جو کہا جاتا ہے انا انزلنا، ہم نے اس کو نازل فرمایا۔ تو قرآن کے 2 نزول ملتے ہیں، ایک نزول دفعی، یعنی جو ایک ہی رات میں سارا کا سارا قرآن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک قلب مبارک پر یا تو پھر بیت المعمور پر یا لوح محفوظ پر آسمان سے نازل ہو گیا۔ اور دوسرا جو ملتا ہے وہ نزول تدریجی ہے، یعنی جو 23 سال کے عرصے میں نبوت کے دوران انجام پاتا گیا اور رسول پر آہستہ آہستہ یہ قرآن نازل ہوا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ لیلۃ القدر میں اس کو نازل فرمایا۔ بعد والی آیت میں شب قدر کی عظمت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اللہ اکبر۔ یعنی تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ یعنی قرآن ایک سوال پیش کر رہا ہے قرآن کی لیلۃ القدر کی عظمت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے، اور پھر آگے خود ہی سوال کا جواب دیتا ہے کہ شب قدر ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر، یعنی غور کیجئے، یہ نہیں فرمایا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، بلکہ کہا بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے؟ 1 گنا، 2 گنا، 10 گنا، 100 گنا، پروردگار جانے۔ اور پھر کہا جا رہا ہے جب لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی 1000 مہینے
1000 ماہ تقریباً 80 سال سے زیادہ ہے، یعنی ایک پر برکت طولانی عمر کے برابر قدر و قیمت رکھنے والی رات. یعنی یہ ایک ایسی رات ہے کہ انسان اگر 1000 مہینے اپنی زندگی کے 80 سال کسی کام پر لگا دے، کسی عبادت، کسی اطاعت، کسی ریاضت پر لگا دے، تو جہاں وہ پہنچ سکتا ہے اس رات میں اتنی عظمت ہے کہ وہ ایک رات انسان کو اتنا سفر کروا سکتی ہے. بعض تفاسیر میں یہ بھی آیا ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے لباس جنگ زیب تن رکھا تھا اور 1000 ماہ تک اسے نہ اتارا. ہمیشہ جہاد فی سبیل اللہ میں مشغول یا آمادہ رہتا تھا. تو پیغمبر کے جو اصحاب تھے وہ تعجب کرتے تھے اور آرزو کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی ایسا افتخار ہو، ہم بھی ایسا کریں. تو یہ آیت آئی اور یہ سورہ نازل ہوا کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 افراد کا ذکر کیا تھا جنہوں نے 80 سال بغیر معصیت کیے خدا کی عبادت کی. اور یہاں پر توجہ دلا دوں کہ ایسے بہت سے ہمارے علماء عرفاء اور ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اس طریقے سے گزاری ہے کہ جہاں پر حرام تو دور مکروہات سے بھی خود کو دور رکھا ہے. سید مرتضیٰ اور سید رضی کے واقعے سے آپ واقف ہوں گے کہ جب یہ دونوں بھائی اپنے والد گرامی کی ایک کتاب کے پیچھے وراثت میں جو ملی تھی سوچ رہے تھے کہ یہ آخری کتاب، ہر چیز بانٹ لی، ایک کتاب بچ گئی تھی، اور جب سوچ رہے ہیں آپس میں کہ یہ آخری کتاب کس کو جائے گی، تو ایک بھائی ان میں سے یہ سوچ کر آگے بڑھتا ہے کہ یہ کتاب وہ کیوں نہ اٹھا لے جس نے ساری زندگی کبھی حرام نہ کیا. تو دوسرا بھائی یہ کہتے ہوئے آگے اٹھتا ہے کہ کیوں نہ وہ بھائی اس کتاب کو اٹھا لے کہ جس نے حرام کے بارے میں سوچا تک نہیں. یعنی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو اتنا پاکیزہ گزارا ہے. تو بنی اسرائیل کے 4 افراد ایسے تھے جنہوں نے 80 سال تک خدا کی کوئی معصیت نہیں کی اور عبادت خدا میں مشغول رہے. تو اصحاب نے آرزو کی کاش ہمیں بھی اس قسم کی توفیق مل جائے. تو یہ آیت آئی تھی کہ ایک رات اتنی طاقت رکھتی ہے کہ تمہیں 80 سال کی روحانیت اور نورانیت عطا کروا سکتی ہے. اس کے بعد اس عظیم رات کی مزید تعریف اور توصیف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے اذن سے ہر کام کی تقدیر کے لیے نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اچھا، جو تنزل الملائکۃ ہے مفسر قرآن بیان فرماتے کہ تنزل و فعل مضارع ہے، یعنی ایک ایسا کام کہ جو ابھی چل رہا ہے. یعنی واضح ہو جاتا ہے کہ شب قدر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور نزول قرآن کے زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، بلکہ یہ امر مستمر ہے اور ایسی رات ہے کہ جو ہمیشہ آتی ہے اور ہر سال آتی ہے. تو ابن عباس نے سوال کیا کہ یہ جو ملائکہ اترتے یہ کن پر اترتے ہیں؟ تو امام علی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں کہ رسول اور آل رسول پر، رسول کے ان فرزندوں پر جو رسول کے ائمہ ہیں، اور وہ جو ائمہ بھی ہیں اور محدث بھی ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام تو امام ہیں اور محدث ہیں. ہماری جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا بھی ایک لقب محدثہ ہے، یعنی وہ ہستی کہ جو فرشتوں سے کلام کیا کرتی تھی. اور ایک زاویہ جو اس سورہ کا، یا ایک تفسیر جو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں مولا صادق علیہ السلام سے تفسیر کرتے ہوئے، کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو یہاں پر مراد جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات اقدس ہے کہ تم کیا جانو کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کیا ہے. اور جس طرح لیلۃ القدر 3 راتوں میں چھپی ہوئی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی قبر کا احتمال بھی 3 جگہوں پر ہے. آگے بڑھتے ہیں اس بارے میں کہ روح سے کیا مراد ہے. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ ہم کو پتہ ہے جو فرشتے ہیں، لیکن روح سے مراد کیا ہے؟ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جبرائیل امین ہے، انہیں روح الامین کہا جاتا ہے اس لیے، اور قرآن میں سورہ شورہ کے آیت 52 میں یہ بیان بھی آیا ہے. لیکن ایک اور تفسیر جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روح ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو فرشتوں سے مافوق ہے،
اور صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ کیا روح وہی جبرائیل ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا، جبرائیل من الملائکہ والروح اعظم من الملائکہ، ان اللہ عز و جل یقول تنزل الملائکۃ والروح، جبرائیل تو ملائکہ میں سے ہے اور روح ملائکہ سے زیادہ عظیم ہے۔ کیا خداوند تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں؟ یعنی یہ روح ملائکہ سے الگ ایک اور مخلوق ہے جو مافوق ہے فرشتوں سے۔ من کل امر جو اس میں بات ہوتی ہے اس سے مراد کہ فرشتے جو ہیں وہ تقدیر لے کر آتے اور ہر خیر و برکت لانے کے لیے اس رات میں نازل ہوتے، اور ان کے نزول کا مقصد ان امور کی انجام دہی ہے۔ یعنی فرشتوں کا آنا اس لیے ہے کہ لوگوں کے تقدیر کی جو ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں فائلز ہیں اس کو لے کر آنا جانا چل رہا ہوتا ہے، یا یہ مراد ہے کہ ہر امر خیر اور ہر سرنوشت اور تقدیر کو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ رب ہم جو اس میں آتا ہے اس کی تعبیر کو اس لیے خدا نے یہاں پہ رب ہم ذکر کیا کہ خدا کی ربوبیت یہاں پر ہمیں سامنے نظر آتی ہے، اور ربوبیت کی بات ہو رہی ہے کہ پروردگار عالم جہاں پر خالق ہے وہاں پر وہ رب بھی ہے۔ پروردگار کا ربوبیت کا یہ گوشہ ہے کہ انسانوں کی کو فراموش نہیں کرتا، ان کی تقدیر و تدبیر جو ہے خدا کے ہاتھوں میں، اور یہ ہر سال انسانوں کو یہ خدا موقع دیتا ہے کہ اپنی تقدیر وہ اپنے اعمال کے ذریعے اور اس عظیم رات کے ذریعے اپنی تقدیر میں چیزیں لکھوا سکتے ہیں۔ آخری آیت میں بیان ہوتا ہے سلام یا حتی مطلع الفجر، یہ ایک ایسی رات ہے جو طلوع صبح تک سلامتی ہے اور خیر و برکت اور رحمت سے پر رہتی ہے۔ قرآن بھی اسی میں نازل ہوا، اس کا احیاء اور شب بیداری بھی 1000 ماہ کے برابر ہے۔ خدا کی خیرات، اس کی برکات اس شب میں نازل ہوئی ہیں۔ اس شب میں خدا کی خاص رحمت بندوں کے شامل حال ہوتی ہے۔ اس شب میں فرشتے اور روح اس رات میں گزرتے ہیں، تو کیوں نہ یہ رات سلامتی کی رات ہو۔ اسی بنا پر یہ ایک ایسی رات ہے جو آغاز سے اختتام تک سراسر سلامتی سلامتی ہے۔ بعض نے یہ بھی کہا کہ اس رات پر سلام کا اطلاق اس بنا پر ہے کہ فرشتے مسلسل جب آتے ہیں، اللہ اکبر، بہت خوبصورت تعبیر ہے یہ، کہ جب فرشتے آتے ہیں تو مومنین کو سلام کرتے ہیں، ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں اور مومنین پر سلام کرتے ہیں، اور یا پھر پیغمبر کے حضور میں اور پیغمبر کے جانشین یعنی امام زمن عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اور یہ سورہ امام کے وجود بابرکت کی خوبصورت ترین حجت اور دلیل ہے کہ وہ کون ہستی ہے جو فرشتے جس پر نازل ہوتے ہیں۔ تو ہمارے علماء بیان کرتے ہیں کہ یہ صاحب العصر والزمان ہے کہ جن پر فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ تو یہ فرشتے آتے ہیں اور یہ معصوم امام کے حضور میں جا کر سلام عرض کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسی رات ہے جو ساری کی ساری نور ہے، رحمت ہے، خیر و برکت ہے اور سلامتی ہے، ہر لحاظ سے بے نظیر ہے۔ ایک حدیث میں اور بھی، اور یہ حدیث امام محمد باقر علیہ السلام سے ہمیں ملتی ہے کہ آپ کسی نے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیف لا نعرف والملائکۃ تطوف بنا فیہا، ہم کیسے نہ جانیں گے کہ جب فرشتے اس رات ہمارے گرد طواف کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، غور کیجئے گا، فرشتوں کا آنا، فرشتوں کے محضر میں رہنا، یہ کتنی خوبصورت سی بات ہے۔ جناب ابراہیم کے واقعے ملتا ہے کہ خدا کے کچھ فرشتے آپ کے پاس آئے تھے اور اپنے بیٹے کی ولادت کی جب بشارت دی تھی اور جناب ابراہیم کو سلام کیا تھا، اور ایسی ایک روایت میں ملتی، جناب ابراہیم جا رہے تھے اور اپنی بکریوں کو لے کر جناب ابراہیم نے فرشتوں کی زبان سے ذکر الہی سنا تھا۔ تو جناب ابراہیم نے جب فرشتوں سے سلام سنا تو ابراہیم علیہ السلام کو جو لذت ان فرشتوں کے سلام میں آئی، ساری دنیا کی لذتیں بھی اس کے برابر نہیں تھیں۔ اللہ اکبر! اب غور کیجئے کہ وہ فرشتے جو کہتے ہیں کہ زمین آسمان سے لے کے زمین تک پر ہو جاتا ہے فرشتوں سے، وہ فرشتے معصوم امام کے گرد ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! اور اب ہمیں
گروہ در گروہ جب فرشتے نازل ہو رہے ہوں اور نہ صرف معصوم امام کو بلکہ مومنین کو سلام کر رہے ہو، تو اس میں کتنی لذت ہے، کتنا لطف ہے، کتنی برکت ہے۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے آ کر آتش نمرود میں جاتے وقت سلام کیا تھا اور وہ آگ گلزار بن گئی تھی، تو شب قدر میں جب مومنین پر فرشتوں کی سلامتی آئے گی تو کیوں نہ وہ رب سلام کی طرف سے انشاءاللہ کہ مومنین کے لیے سلامتی لکھی جائے اور آتش دوزخ ان کے لیے سرد ہو جائے اور باعث سلامتی ہو جائے۔ آگے ذکر آتا ہے کہ شب قدر کو نام قدر کیوں دیا گیا؟ تو ایک توجہ تو یہ بیان ہوتی ہے کہ بندوں کے تمام سال کے سارے مقدرات، یعنی تقدیر جو ہم کہتے ہیں، وہ اس رات میں تعین ہوتے ہیں، اس لیے اس کو قدر کا نام دیا گیا ہے۔ اور کہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس رات کا نام قدر اس لیے ہے کہ یہ ایک عظیم القدر رات ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کسی کی قدر کرو، جیسے خدا بھی سورہ حج میں بیان فرماتے ہیں ما قدر اللہ حق قدر، کہ انہوں نے حقیقت میں خدا کی قدر و عظمت کو نہیں پہچانا۔ یہ قدر کا لفظ جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ اس کی قدر کیا کرو، تو یہاں پر اس وجہ سے بھی اس رات کا نام قدر ہے تاکہ لوگوں کو اس کی قدر کا اندازہ ہو۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ قرآن اپنی پوری قدر و منزلت کے ساتھ قدر و منزلت والے رسول پر اور صاحب قدر و منزلت فرشتے کے ذریعے اس میں نازل ہوا، اس لیے اس کا نام قدر ہے۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک ایسی رات جس میں قرآن کا نازل ہونا مقدر تھا۔ یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس رات کو بیدار رہے تو وہ خود صاحب قدر و منزلت ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی ایک بہت خوبصورت تعبیر بیان فرمائی ہے کہ اس لیے اس رات کو قدر کہا جاتا ہے کہ اس قدر فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ ان کے لیے زمین تنگ ہو جاتی ہے، کیونکہ تقدیر تنگ ہونے کے معنی میں بھی آتا ہے، من قدر علیہ رزق سورہ طلاق میں، یعنی رزق تنگ ہو جانا۔ تو جب ہم کسی چیز کو تنگ ہونے کے لیے قدر استعمال کرتے ہیں تو یہاں پر علماء بیان فرماتے ہیں کہ اتنے ملائکہ آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ تمام مفہوم ٹھیک ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو مناسب اور مشہور ہے وہ پہلا والا یہ ہے کہ اس رات کو بندوں کے سارے سال کے مقدرات تعین ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ شب قدر رات کون سی ہے؟ تو معصوم سے سوال بھی کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی سوال کیا تو رسول نے جواب دیا کہ آخری 10 راتوں میں تمام رات احیا کرتے تھے، اور تمام 10 کی 10 رات رسول اللہ عبادت میں مشغول کرتے تھے۔ اور جب لوگ پوچھتے تھے کہ کون سی رات کریں، اس پہ کریں یا اس پہ کریں، تو رسول کہتے تھے کہ کیوں ایک کا انتخاب کرنا چاہتے ہو؟ کیا نہیں چاہتے کہ تمہارے لیے 2 راتوں میں اس چیز کے لیے جو تو چاہتا ہے کہ وہ 2 راتیں کس قدر آسان ہے، یعنی جتنا کچھ تمہیں ملنے والا ہے اس کے لیے اگر تمہیں 2 3 10 راتیں بھی جاگنا پڑ جائے وہ بہت عظیم ہے، اور یہ جاگنا بہت آسان ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ملتی ہے کہ تقدیر مقدرات تو 19ویں شب کو ہوتی ہیں، ان کا حکم 21ویں رات کو، اور ان کی تصدیق اور منظوری 23ویں رات کو ہوتی ہے۔ خیر، ہم اعمال بالخصوص ان تینوں راتوں کو کرتے ہیں۔ اب پوچھا جاتا ہے کہ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا ہے؟ تو علماء کا نظریہ یہ ہے کہ سال بھر کی راتوں یا کم سے کم ماہ مبارک رمضان کی راتوں میں شب قدر کا مخفی ہونا اس بنا پر ہے کہ لوگ تمام راتوں کو اہمیت دیں، جیسا کہ خدا نے اپنی رضا اور خوشنودی کو مختلف قسم کی عبادتوں میں پنہا کر دیا تھا کہ لوگ ہر عبادت کریں، ہر اطاعت کریں۔ خدا نے اپنے غضب کو گناہوں کے درمیان رکھ دیا ہے تاکہ لوگ ہر گناہ سے پرہیز کریں، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ خدا نے اپنے دوستوں کو لوگوں میں چھپا دیا ہے تاکہ ہر کسی کا احترام کریں، اور خدا نے دعاؤں کی مقبولیت کو مختلف دعاؤں میں پنہا کر دیا ہے تاکہ دعاؤں کی طرف لوگ رخ کریں، اور خدا نے اسم اعظم کو اپنے اسما میں مخفی رکھا ہے تاکہ تمام اسما کو لوگ عظیم سمجھیں، اور موت کے وقت کو بھی خدا نے مخفی رکھا ہے تاکہ ہر حالت میں آمادہ ہو، تیار رکھیں۔ تو یہ جو مخفی رکھنا یہ خدا کی ایک بہت بڑی حکمت ہے جو خدا نے جس وجہ سے اس رات کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ خدا سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شب قدر
کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام بیان فرماتے ہیں ابو حمزہ سمالی سے کہ شب قدر کی فضیلت کو 21ویں اور 23ویں رات میں تلاش کرو اور ان دونوں راتوں میں سے ہر ایک میں 100 رکعت نماز بجا لاؤ، اور اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں راتوں کا طلوع صبح تک احیا کرو اور رات کو غسل کرو۔ تو ابو حمزہ سوال کرتے ہیں کہ اگر میں کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکوں تو پھر مولا بیان فرماتے ہیں کہ بیٹھ کر پڑھ لو، اور اگر بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہو تو لیٹ کر پڑھ لو۔ لیکن یہ یعنی اتنی باعظمت رات ہے کہ کسی بھی طریقے سے عبادت میں مشغول رہو۔ ماہ رمضان میں آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شیاطین طوق و زنجیر میں جکڑے ہوئے ہوتے ہیں، مومنین کے اعمال قبول ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان کتنا عظیم الشان مہینہ ہے۔ خدا سے دعا کرتے کہ پروردگار ہمیں شب قدر احیا کرنے والوں میں شمار فرمائے، ہمیں اس قسم کی بیداری اور آگاہی عطا فرمائے کہ ہم شب قدر کا پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ پروردگار ہماری امیدیں خدا کے لطف و کرم پر لگی ہوئی ہیں۔ حقیقتاً ہم بہت گنہگار ہیں، ہم کم معرفت ہیں، لیکن پروردگار عالم رحمان و رحیم ہے، وہ رب کریم ہے، اس سے امید لگاتے ہیں کہ وہ اپنا خاص کرم ہمارے شامل حال فرمائے گا، اور خدایا ہمیں اس مہینے میں محرومین میں قرار نہ دینا، بلکہ ہمیں ان لوگوں میں قرار دینا کہ جو اس رات بالخصوص شب قدر میں فائزین میں قرار پاتے، اور ہم سب کو پروردگار عالم صاحب قدر کی معرفت عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔